بسم الله الرحمن الرحيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين صدق الله خالقنا العظيم. پھر جب تم اور تمہارے ساتھی اپنی سواری پر بیٹھ جاؤ تو کہو کہ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظلمتوں سے نجات عطا فرمائی. اور پھر عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے بہترین برکت والی زمین پر لے جا اور تو سب سے بہترین جگہ عطا فرمانے والا ہے. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمائے جانے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میجر جنرل نوید صفدر، ہلال امتیاز ملٹری، بریگیڈیئر افتخار عالم، ستارہ امتیاز ملٹری، معزز ممبران اور دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم. میں آپ سب کو ڈی ایچ اے ہومز کی جانب سے اس قرآن اندازی کے پرمسرت موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں. بفضل خدا اور میجر جنرل نوید صفدر ہلال امتیاز ملٹری کی بے لوث قیادت اور ڈی ایچ اے ہومز کی مکمل ٹیم کی انتھک اور پرخلوص محنت کے باعث آج ہم ایک بار پھر اس قابل ہوئے کہ اپنے معزز ممبران کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پایہ تکمیل پہنچا سکیں. ہم میجر جنرل نوید صفدر ہلال امتیاز ملٹری کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے آج کی اس تقریب کو رونق بخشی. محترم مہمانان گرامی، ڈی ایچ اے ہومز اپنے ویژن کے مطابق آپ کو پرسکون، محفوظ اور اعلیٰ معیار کی آسائشوں پر مشتمل رہائشی سوسائٹی میسر کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس منصوبے کا آغاز 2008 میں ہوا، جس میں ہم نے اپنے معزز ممبران کو 5 اور 8 مرلے کے گھر انتہائی مناسب قیمت پر مہیا کرنے کا ارادہ کیا. گھروں کی تکمیل کا آغاز 2009 میں ہوا اور 2017 میں 1200 گھروں کو بذریعہ قرآن اندازی خوش نصیب ممبران کو الاٹ کر دیا گیا. تاحال 628 ممبران کو ان کے گھر کی پوزیشن دے دی گئی ہے، جس میں تقریباً 320 گھر آباد ہو چکے ہیں، جبکہ 135 نان بیلٹڈ ممبران کو ان کے گھروں کی جگہ پلاٹس الاٹ کر دیے گئے ہیں، جن کی قرآن اندازی 23 سپٹمبر 2021 کو ہوئی تھی. اور آج 190 نان بیلٹڈ ممبران کو گھروں کی جگہ بذریعہ قرآن اندازی پلاٹس الاٹ کیے جا رہے ہیں. آج کی اس تقریب کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے میجر جنرل نوید ہلال امتیاز ملٹری تمام مہمان گرامی سے خطاب کریں گے. اس کے بعد بذریعہ کمپیوٹر سسٹم پلاٹس کی قرآن اندازی کی جائے گی.
اس کے بعد آپ کے لیے طعام و ضیافت کا انتظام کیا جائے گا اور آخر میں آپ کو بیلٹ شدہ پلاٹس کا وزٹ کروایا جائے گا۔ اب میں میجر جنرل نوید صفدر ہلال امتیاز ملٹری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی، یہاں پر مجھ سے بہت سینئر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں اور کئی سارے ایسے، میں بیچ میں آفیسرز بھی دیکھ سکتا ہوں۔ آپ سب کو یہاں آنے پر میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ میرے لیے بڑا باعث فخر بھی ہے کہ آپ لوگ اپنا اتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد آج شاید تھوڑا سا آپ کی تکلیفوں کا ازالہ ہو سکے۔ تو میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت سے کچھ تھوڑا وقت نکال کر آج یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی جو تمام مینجمنٹ ہے لیڈ بائی بریگیڈیئر افتخار عالم، ڈی ایچ اے ہوم کے یہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور پی ڈی بھی ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہیں، ان کا اور ان کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اور اس پروجیکٹ کو جو میری ڈائریکشن ہے، جو میری ویژن ہے، اس کے مطابق اس کے اوپر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور دن اور رات یہاں پر محنت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہاں پر اپنے جو باقی میرے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سیکٹری بریگیڈیئر عدنان، اور اس کے بعد یہ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ہیں بریگیڈیئر عرفان، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن جنہوں نے آج یہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے، کوثر بطول۔ اس کے بعد یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے جو پرنسپل اسٹاف آفیسر ہیں اور ڈائریکٹر فائنانس کر رہے ہیں، حسن کمانڈر، یہاں پر میرے سیکیورٹی بیٹھے ہوئے ہیں، کرنل عامر۔ اس کے بعد خاص طور پہ میرے 3-4 انجینئرس، جن میں کہ اپنا یہاں کے جو انجینئر ہیں، ون آف دا بیسٹ انجینئر جو ہے اورنگزیب، آئی ایم شیور ہی مسٹ بی سٹنگ ہیئر سم ویئر، اورنگزیب۔ اس کے بعد یہاں پر میرے پلانٹ کے جو ہیں بیٹھے ہوئے مینیجر جو ہیں نوید بھی، ان کا بھی نام نوید ہے۔ اس کے بعد یہ بریجز جو بن رہے ہیں، ون آف دا بیسٹ انجینئر ہو ہیز بین ورکنگ فار 15 ایئرس in Saudi Arabia. I brought him here and I'm sure he should be here somewhere. تو میمن صاحب، he is sitting here. اور پھر میرے باقی پی ڈیز بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سب کا I would really like to appreciate all of them. They have given their best to me and to this project, and I'm extremely thankful to my all directors and project directors and my engineers for their untiring efforts. I think they deserve a clap from all of you, because if they are motivated, they're given due respect, I'm sure this project is going to go far ahead. That's my vision. میں تھوڑا سا آج تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کافی سارے میں نے جو پراپرٹی کنسلٹنٹ ہیں، I also invited them, and I would like to appreciate all of them for their support to me directly and indirectly. Our reason is، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو چکا تھا۔ ایک پروجیکٹ چلا تھا، یہ 4 پروجیکٹس ہیں۔ ایک اس پروجیکٹ ہے، اس میں فیز 2 ایکسٹینشن جسے ڈی ایچ اے فیز 6 کہتے ہیں، دیٹ واز لانچڈ ان 2002،
پھر اس کے بعد ایک پروجیکٹ تھا یہ ویلی اینڈ ایکسپریس وے اینڈ ڈی ایچ اے ہومس. دیز ور لانچ سم ویئر اراؤنڈ مڈ جون 2008. تو یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں انفارچونیٹلی there are so many effects کہ ان کی تکلیفوں کو دیکھ کے مجھے بڑا سخت دکھ ہوتا ہے کہ یہ ایفیکٹز ہیں جنہوں نے اپنی جمع پونجی اپنا سارا جو کچھ تھا کمایا ہوا زندگی میں وہ سارا کچھ ادھر لگا دیا اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر سفرنگ دا موسٹ. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کی سفرنگس کو دیکھ کر مجھے ذاتی طور پہ. مجھے جس وقت یہ پروجیکٹ دیا گیا چیف آف آرمی اسٹاف کالڈ می. آئی ایم اے سرونگ جنرل بائی دا وے, آئی ایم ناٹ اے ریٹائرڈ جنرل. تو مجھے یہ پروجیکٹ چیف نے کہا کہ یو آر مائی لاسٹ ہوپ. I said, sir, why are you putting me into this project, which is dead project since last 20 years? تو کیوں میری سر بےزتی کرانی چاہیے تسی؟ Why? But then I defined a mission for myself within this project. And that mission was that I have to alleviate the sufferings of these poor people. That's the mission. مشکل پروجیکٹ ہے. مشکل یہ ہے کہ جو اس وقت جو اس کے اندر پروجیکٹ کے اندر پیسہ آیا جو لوگوں سے لیا گیا وہ آنکھیں بند کر کے دے دیا گیا. لینڈ ڈیولپمنٹ پہ, لینڈ پروکیورمنٹ, لینڈ ڈیولپمنٹ, فائنینشیل کنٹرول, مارکیٹنگ, ایوری تھنگ. اینڈ ڈی ایچ اے جسٹ سمپلی وینٹ اوے. تو وہ بڑا ایک تکلیف دہ منظر ہے کہ جناب لوگوں کا اتنا پیسہ سارا لگا ہوا اور وہ تو nobody is answerable. Who is to be made accountable? So that is where I said no, I need to do something for these people. So I requested chief, if I have to do something, then just give me free hand. Just give me free hand. کیونکہ زندگی میں یاد رکھیں دو چیزیں ہیں, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں. اگر آپ ایماندار ہیں یعنی کہ آنیسٹ ہیں اور اس کے بعد آپ اگر ذمہ داری لے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی منزلیں آسان کرتا ہے. تو اس کے بعد یہ پروجیکٹ کے اندر I started fighting with the land mafias. I started fighting with the contracting development mafia. ہم نے کہا ہم لینڈ بھی خود لیں گے کیونکہ لینڈ کی کاسٹ بہت بڑھ چکی ہے. اس وقت جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا تو 90,000 اور 1 لاکھ روپے کنال تھی. آج کوئی 15 لاکھ روپے آپ کو کنال نہیں دیتا. لوگوں کو بھی آس پاس بہت کچھ سمجھدار ہو گئے ہیں. تو لینڈ نہیں ہے تو پروجیکٹ نہیں چلے گا. اور اگر اس کے اوپر ڈیولپمنٹ جو ہے وہاں پر آپ اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کی کاسٹ آف ڈیولپمنٹ بہت بڑھ چکی ہے. اور آگے سے جس طریقے سے ملک میں انفلیشن ہے آپ کی دیکھیں کنسٹرکشن مٹیریل کہاں سے کہاں چلا گیا. 200% in last 5-6 years escalation ہے. تو these were the real challenges. اور جو سب سے بڑے 2 چیلنجز تھے اس پروجیکٹ کے, مجھ سے بہتر یہ سارے یہاں پر جتنے بھی یہ پراپرٹی کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, they know it better than me, کہ اگر کہیں تھوڑا سا پیس ہے تو اس کے اوپر اگر ارتھ ورک کیا ہوا ہے تو آپ اس سے دوسری جگہ پہنچ ہی نہیں سکتے. There were large number of holes, so people were unable to ply or move from one area to another. تو پروجیکٹ کہاں سے کھڑا ہوگا اگر آپ ہولز ہی نہیں کلیئر کریں گے. So my first objective was
get rid of this land mafia اور آپ immediately اس پروجیکٹ کو آپ اوپن کریں. اس پروجیکٹ جس وقت تک ون ایریا ٹو اندر ایریا وہ لنک نہیں ہوگا, پروجیکٹ اوپن نہیں ہوگا, تو یہ پروجیکٹ آگے چلے گا کیسے؟ دس واز مائی فرسٹ آبجیکٹو, جو ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے, پلیز اوپن دا پروجیکٹ. اور اس کے بعد یہ تھا کہ انڈر ٹیک فاسٹ ٹریک ڈیولپمنٹ, کیونکہ اگر ڈیولپمنٹ ہوگی تو لوگوں کا ٹرسٹ اس پروجیکٹ میں آئے گا. اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو ہاؤ پیپل وڈ ٹرسٹ کہ جو ہونا تھا پاسٹ میں وہ ہو چکا. دیٹس دا اسٹوری آف دا پاسٹ. اگر ہم اسی کے اوپر اپنا بیٹھ کے روتے رہیں گے تو نتھنگ وڈ ہیپن. اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ان لوکنگ ایٹ پاسٹ. جو ہو گیا, لرن لیسن فرام دا پاسٹ, موو فارورڈ. تو اس لیے پھر میں نے جب چیف کو کہا, میں نے کہا آئی وڈ ڈو ایوری تھنگ مائی سیلف اینڈ آئی وڈ برنگ مائی اون ٹیم. سو 2,400 people were serving in this project, and at that time, initially in 2020, I had to, perforce, Allah maaf kare mujhe, had to throw out around 1,500 people from the project because the project was unable to sustain itself. How can we give 112 million only on pay and allowances to the people? Is it possible? It's not possible at all. کہ جی آپ لوگوں کو یہاں پر یتیم خانہ بنایا ہوئے اور آپ تنخواہیں دیے جا رہے ہیں اور ڈیلیوری جو ہے وہ زیرو ہے گراؤنڈ پہ. لوگ بیچارے جو ہیں وہ مر رہے ہیں, افیکٹیز ہیں پچھلے 15 سال سے. سو آئی ہیڈ ٹو ٹیک ویری ٹف ڈیسیجنس اینڈ آئی ایم شیور یو وڈ اپریشیٹ ناؤ دوز ڈیسیجنس. یس, اس وقت تو لوگ بہت میرے خلاف ایک پتہ نہیں کیا کچھ ایک تحریکیں چل پڑی اپنا یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ. But I'm glad that I think whatever decision I took, Alhamdulillah, with the blessing of Allah Almighty, we were able to sail through that difficult time. تو اتنا کوئی یعنی کہ تو مقصد ہے کہ جتنے یہاں پر ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں ان ڈیسیجن کا صرف ایک پرپز ہے کہ جناب ہم نے اپنے افیکٹیز کو ایڈریس کرنا. اور یہ دو جو میں نے بڑے آبجیکٹیو بتائے ہیں, وہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے. Now coming over to the first part of the objective. دیکھیں یہاں پر آپ کا جب آپ ڈی ایچ اے ہوم سے انٹر ہوتے ہیں تو ڈی ایچ اے ہوم کے بعد آپ nobody could go to میگنولیا, ایک اسمال پتلا سا ٹریک تھا. Nobody could go to Rose, nobody could go to Bluebell, nobody could go to even Oleander. So we were just confined to this one place. Now people can go from one place to another. اور وہاں پر آپ دیکھیں روڈیں بن رہی ہیں, ٹریکس بن رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے فاسٹ پیس. اور اس کے بعد ریسنٹلی جسٹ ان لاسٹ 4-5 months, ان لاسٹ ایئر اکٹوبر, میں نے یہ بوگن ویلا سیکٹر کھولا. اور بوگن ویلا سیکٹر میں آج ہم نے اتنی لینڈ لے لی ہے کہ کم سے کم وہاں پر ہم نے 4,000 to 5,000 ریزیڈینشل پلاٹ کی جگہ کریٹ کر لی ہے. اس لیے کہ پرپز یہ ہے کہ جو 2008 کے افیکٹیز ہیں ان کو پلاٹ دیا جا سکے گراؤنڈ پہ. میری ایفرٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈلیوری کریں. تو وہ پہلا کام ابھی مکمل ہو گیا. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جتنی ہولڈ تھیں اس پورے چاروں پروجیکٹس کے اندر وہ تمام ہولڈز کھل چکی ہیں in just 1 year and 3 months. We started working here on 27th October. That was our day 1. 27th October 2020 and it's February. So around 1 year and 4-5 months جس میں ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اور my appreciations to my land team. میکسیمم جو چیلنج ہے, جو تھریٹس فیس کر رہے ہیں یہاں کے لوکل مافیا سے, they are my land officers. They are not visible here. You can't see them, but they are working day and night. And they have made it possible that today
at least in just around next 5-6 months, maybe میں تقریباً 8 سے 10 ہزار ریزیڈینشل پلاٹس کی بیلٹنگ کر سکوں گا اگلے آنے والے چند مہینوں میں. کہ پہلے جب میں آیا تھا تو پتہ چلا کہ صرف 3 سے 4 ہزار اپنا پلاٹوں کی زمین ہے, باقی ہے ہی نہیں ہے گراؤنڈ پہ کچھ. My mission is I should be able to create minimum 20,000 plots before I leave this project. That is where I'm heading to. Everybody has to go one day. One should try and leave on a very high note. اور میرا یہ آبجیکٹیو ہے کہ کم سے کم آپ اتنا کر دیں. اور اوور آل جو آپ کے فیکٹریز ہیں جو میں نے اپنا اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے ود ریگارڈس ٹو فیز 2 ایکسٹینشن پروجیکٹ میں اراؤنڈ 70% فیکٹریز 1 سال 3 مہینے میں کلیئر کر چکا ہوں. ود ریگارڈس ٹو expressway, that complete project is now complete with all holes open. ان جو پراپرٹی والے یہاں پر ان کو پتا ہے کہ ہولڈ 1 is a big challenge and it is open now. اور وہاں کے جتنے کمرشل ہیں they are all now viable. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جو ریزیڈینشل کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں تو یہاں پر تقریباً 2400 آپ کے کمرشل پلاٹس ہیں جن کے افیکٹیوز ہیں 4 مرلے 8 مرلے, بیکاز پیپل ہیو انویسٹڈ دیئر منی انٹو کمرشل. کمرشل کے اندر ہمیشہ ڈویڈنڈ زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جب یہ بلاکس کھلے ہیں, ہولز کھلے ہیں, تو آپ کی روڈز بننی شروع ہوئی ہیں. تو روڈوں کے سائڈوں پہ کیا ڈیولپ ہو رہا ہے؟ کمرشل. انشاءاللہ. لیکن میرا ایک اصول ہے کہ میں وہی بیلٹنگ کروں گا, میں پاسٹ کی طرح نہیں کروں گا کہ 3 بیلٹنگ کر دو گراؤنڈ پہ پلاٹ کوئی نہیں ہے. I can't cheat people. That's not my style. Because my father is not going to spare me if I'm going to cheat. I'm very clear. He's an honorable man. And he was. So, میں تو صرف یہاں پروجیکٹ میں ایک مشن لے کر آیا ہوں کہ یار لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے اور عزت کے ساتھ یہاں سے نکلنا ہے. تو اب جب ریزیڈینشل کی بیلٹنگ ہو جاتی ہے, میں آپ کو آج یہ بتانا چاہوں گا کہ 80% کمرشل 4 مرلے کا اینڈ 100% 8 مرلے کا کمرشل is now there on ground. And ابھی وہ پوچھیں گے سر بیلٹنگ کدوں ہو رہی ہے یہ پراپرٹی والے جو بیٹھے ہوئے. Let it be a surprise. Let it be a surprise. وقت آنے پر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور بیلٹنگ کے اندر آپ بھی جانتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کانسیپٹ ہے. We have to follow certain principles, certain yardsticks, how much and what time. ٹھیک ہے. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو اگر ہم نے آگے چلانا ہے تو اس پروجیکٹ کے جو باہر تو پیسہ سارا اس سے دے دیا گیا, نکل گیا, ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر سے پیسہ بنانا ہے. جب تک اس پروجیکٹ کے اندر ہم اس کو اتنا وائبل نہیں کریں گے, ہم اس کے اندر جو ہے کریٹ نہیں کریں گے پیسہ, تو یہ پروجیکٹ کبھی بھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوگا. So what I am doing کہ اس ایکسپریس وے کے سارا کمرشل اراؤنڈ 25 to 30 billion would be generated from expressway and that would be put this into this project. I got the approval from chief. I said I need money and we are doing that. So اس لیے آپ جتنے ہی لوگ یہاں پر آئے ہیں آپ سب کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ every penny that is being generated from this project would be spent here. ابھی یہ کمرشل بنا ہوا ہے ڈی ایچ اے ہوم میں کافی سارا. لاٹ آف پیپل کمنگ ویری سون. میں بتا رہا ہوں کہ اس کو میں مارکیٹ کرنے لگا ہوں تاکہ یہیں پر اس پروجیکٹ ڈی ایچ اے ہوم کے اندر وہ اپنا پیسہ یوز ہو سکے. اس لیے ہم ان کمرشل کو بھی ہم اس کی مارکیٹنگ کریں گے. Now coming specifically now to the DHA home, یہ ایک larger ایک perspective تھا that I wanted to give you. دیکھیں DHA home is a very difficult project. It is not that easy. Plot
اگر آپ زمین لے لیتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے, وہ ایک اپنی جگہ اس کا ایک امپیکٹ ہے. لیکن 2008 کے اندر جو یہ پروجیکٹ لانچ کر دیا گیا اور پھر جا کے کہیں 2017-18 میں 1200 گھروں کی بیلٹنگ کر دی گئی, ٹوٹل یہ 3000 تھے ڈی ایچ اے ہومز. تو بھائی اپنا گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں, اور پھر ان لوگوں سے پلاٹ کے پیسہ بھی زیادہ لے لیا گیا. سے بہت بڑا چیلنج تھا. when I took over, took a stock of everything, Brigadier Iftikhar Alam جو ہے, I requested him, he was then professor at NUST, or one of the ace officer of this Pakistan Army, and I requested him, کہ sir please join me, leave the NUST, and he very kindly accepted my request. ٹھیک ہے, he is a sword of honor of his own course. So such kind of officers were brought here, and I said, yes sir, you have one mission, make this project viable. جہاں پر جب میں آیا تو 170 کے قریب گھر تھے جو, اور ٹوٹل 300 گھر بن رہے تھے, باقی سارے کالم اور وہ کھڑے ہوئے تھے, دیکھے ہیں نا آپ لوگوں نے. اور جب میں نے پہلی دفعہ انجینئر افسر سے کہا کہ جی ذرا اس کا مجھے آپ دیں نا کہ کتنے عرصے میں, انہوں نے کہا سر یہ 4 سال میں یہ گرے اسٹرکچر جو ہے یہ بنیں گے. انہوں نے 1 سال کے اندر وہ 1200 گھر جو ہیں جون تک کمپلیٹ کرنے میں آ گئے. سو آپ کے اب اس کے بعد باقی گھروں کے لیے نہ زمین نہ پلاٹ, اور کاسٹ آف کنسٹرکشن وہ تو ابھی 8 مرلے کے گھر کے اوپر 95 لاکھ. اب جب آپ ٹھیکیداروں سے بنوانے کے لیے جائیں گے تو آپ سے کروڑ روپے سے اوپر لیں گے. لیکن میں نے کہا کہ پھر گیو دا پلاٹ ٹو دا پیپل جس کے اوپر وہ آج ہی گھر کنسٹرکٹ کر سکتے. اور یہ مارکیٹ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کی قیمت لوگوں کو ود اے بیٹر گائیڈنس, ود اے بیٹر ڈائریکشن, جو ڈی ایچ اے ہومز کے گرد پلاٹ ہیں وہ آج 90 لاکھ ٹو 1 کروڑ کے اوپر ہیں. سو آپ کی جو انویسٹمنٹ تھی اس سے 2 ٹائمز آپ کو تب بھی زیادہ مل رہا ہے. سو آئی فیل سیٹسفائڈ کہ ایٹ لیسٹ جو آپ کی ایک پیسہ انویسٹ کیا تھا, یو آر گیٹنگ سم تھنگ, یو آر بینگ ریلیوڈ آف یور pains. That is the whole purpose. تو اس لیے وہ جو اپنا ہے, ہم نے پھر لوگوں کو چوائسز دیں اور لوگوں کو ہم نے پلاٹ دینے شروع کیے. الحمدللہ آج وہ پلاٹ جو ہیں 90 لاکھ سے کروڑ روپے پہ پہنچے ہوئے. سو اس سے ہمارے بہت سارے فیکٹریز جو ہیں they have been addressed. اب now what is the next? نیکسٹ یہ ہے کہ جناب اگر ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر کوئی انیشلی 1,03,000 فیکٹریز تھے, بہت زیادہ فیکٹریز تھے. جتنے فیکٹریز ہیں اگر ہم نے ان سب کو ایڈریس نہ کیا تو پھر یہ چند ایک پرائسز جو اوپن فائلز ہیں خاص طور پہ وہ نیچے جا سکتی ہیں. سو the many people they ask question, what will happen to those sectors where no work has started? Please convey to the people they should not worry. گھبرانا نہیں ہے. عمران خان کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. Don't get, inshallah, don't get upset. I have so many proposals and so many things in my mind. Very soon I may be starting, دیکھیں زمین کم ہو رہی ہے. ہم اس طریقے سے جو ہاریزنٹل چل رہے ہیں اس کنٹری کے اندر, ہم اپنی ایگریکلچر لینڈز کو ختم کر رہے ہیں. اس ملک میں ہم فوڈ سکارسٹی کا ایشو کریٹ کر رہے ہیں. Who would address all these things? If you don't have grains, enough grains, how would you feed your people? So ultimately we may have to go vertical. تو you may find کہ جو جس طرح کے جن لوگوں کے اپنی وہ فائلیں لے کے بیٹھے, they may be given some kind of a bigger incentive to invest in those or utilize of their money into the high-rise buildings. I'm thinking آپ جا کے لاہور پہ دیکھیں جو ایک 3,000 flats کا میں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا. It is today is one of the best project. I wish اس کی یہاں پر کہیں مووی دکھا سکتے. So we are thinking of 2-bedroom apartments. So there are many things in our mind. Just one-liner, those areas which have not been opened as yet, I'm building the capacity so that we have enough funds and those areas would come on ground, inshallah.
if Allah willing so. تو ایفرٹ ہے اور آئی کین سی ناؤ کہ اس پروجیکٹ کے اندر سے ہی پیسہ جنریٹ کرنا بہت جنریٹ ہو جائے گا پیسہ, تو اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آئی ایم ایکسٹریملی تھینک فل ٹو ویریس پراپرٹی کنسلٹنٹس کہ جب میں ان کی یوٹیوب پہ موویز دیکھتا ہوں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ٹائم نہیں ہے آپ کے اپنے پلاٹ کو بیچنے کا, ہولڈ کریں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ دے آر سنسیئر ٹو دیز پور پیپل. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کی آج بھی وہ جو 5 مرلے کی فائل ہے کہ 20 لاکھ میں یار تم ہمیں بیچ دو, یار ہم 25, کیونکہ فائل کی قیمت, اوپن فائل کی قیمت جو انہوں نے 8 لاکھ کی لوگوں نے لی تھی, اٹ ہیز گون فار ہائر. وہ آج 20 سے 25, اور ابھی بھی لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یار کوئی 15 کی مل جائے, 18 کی مل جائے, اور تمہیں تو ڈبل مل گیا نا. اور جب میں ان سنسیئر پراپرٹی ڈیلرز کی بات سنتا ہوں, ان کی میں موویز دیکھتا ہوں, میرے لیے میں ذاتی طور پر ان کا مشکور ہوں, اور میری بہت دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ آپ بہت زیادہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کی وائبلٹی کو اور سسٹینیبلٹی کو. انشاءاللہ یہ پروجیکٹ وائبل رہے گا. جو مین اس کا ایشو تھا, پروجیکٹ کھل گیا ہے, روڈیں بن رہی ہیں, آہستہ آہستہ ایکسپینشن ہو جائے گی ود دا کریشن آف فنڈس, اور وہ ہو رہے ہیں. سو ڈونٹ لوز ہوپ ان دس پروجیکٹ. دس پروجیکٹ انشاءاللہ اس نے باقی سارے ڈی ایچ ایز اور بحریہ کو بیٹ کر چکا ہے. ود ریگارڈس اس کی فائل نہیں ملتی. آنے والے وقتوں میں اس سے زیادہ اس پروجیکٹ کے اندر میں ایسے کمرشل اور ایسے پروجیکٹس لاؤں گا ود ان دس پروجیکٹ کہ اس پروجیکٹ کی ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. ہم نے ویلیو ایڈیشن ہوگی تو یہ پروجیکٹ آگے جو ہے وائبل ہوگا. سو ود دس, تھینک یو ویری مچ. I made a little longer speech, but I wanted to talk to all of you. It was extremely important for me to give you certain vision and give you a hope, because if the hopes are kept alive, I'm sure یہ project جو ہے itself would run faster. Thank you.